عادتیں نسلوں کا بتا دیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھی، جن میں اولیاء، قطب اور ابدال بھی تھی۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کروا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کی کنارے چلا کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلا کے لیے بیچ دیا گیا اور گھر کا خرچہ بادشاہ کی ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگے گی۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کی دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہا میں گنہگار اور کہا حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ، اس نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل و خوار ہو کر مرے، ایسے مرنے میں کچھ وقت تو لگے گا۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پالتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کی جھوٹ سے آپ کے شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانی تو اسے معاف کر دے، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائے جائے۔ بابا جی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا جس نے کہا اسی کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہ کی کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکاری ہے، تو اس نے اپنی خاندان کا تعارف کرایا۔ آپ کی غلطی یہ ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہو وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی
ही मरना है। और तीसरा, अयाज ने जो पे सलाह किया तो सुल्तान महमूद सुनो, अयाज सैयदजादा है। सैयद की शान ये है कि सैयद अपना सारा खानदान करबला में ज़ब्ह कर देता है मगर बदला लेने का भी कभी नहीं सोचता। सुल्तान महमूद अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है और अयाज को मुखातिब करके कहता है, अयाज तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम सैयद हो? अयाज कहता है, आज तुम किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि अयाज सैयद है, लेकिन आज बाबा जी ने मेरे राज खोला, आज मैं भी एक राज खोल देता हूँ। ए बादशाह सलामत, ये बाबा कोई आम आस्तीन नहीं है, यही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में भी बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर न्यू आने वाली वीडियो आपको